السلام علیکم کلاس. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے. آمین. سب سے پہلے تو جو کل میں نے آپ کو کویسچن دیا تھا سولو کرنے کے حل کرنے کے لیے، وہ بہت کم اسٹوڈنٹس نے کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اٹینڈنس کے لیے تو بہت سارے اسٹوڈنٹس اپنے رول نمبرز لکھتے ہیں اور رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے ٹوٹل میرے خیال 4 سے 5 اسٹوڈنٹس نے اپنا جو آنسر ہے وہ لکھ کے بھیجا ہے. اپنی اٹینڈنس کو بھی یقینی بنائیں اور جو ٹیسٹس ہیں ان کے ریزلٹس کو بھی یقینی بنائیں. آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے سرمایہ کاری. سرمایہ کاری سے مراد عام حالات میں ہم یہ لیتے ہیں کہ کوئی بھی ہم نئی چیز خرید لیں تو سرمایہ کاری بن جاتی ہے، یا کسی پیداواری سرگرمی میں روپیہ پیسہ لگانے کو سرمایہ کاری کہتے ہیں. نئی چیز سے متعلق ایسی چیز جو ہمیں مزید آمدنی جنریٹ کر کے دے، جیسے گاڑی خرید لیں اس کو ٹیکسی کے طور پہ چلا لیں، جیسے کوئی کارخانہ خرید لیں، جیسے کوئی گھر خرید لیں اور اس کو رینٹ پہ دے کے کمائیں، تو اس کو ہم سرمایہ کاری کہتے ہیں. لیکن معاشی اصطلاح میں نئی اشیاء سرمایہ میں اضافہ کرنے کے عمل کو سرمایہ کاری کہتے ہیں. مثال کے طور پر نئی کارخانے، مشینیں، آلات وغیرہ بنانا. ہمارے لیے بظاہر یہ سرمایہ کاری ہو گئی، ہم کوئی چلتا ہوا کارخانہ خرید کے اس کو چلانا شروع کر دیں. ظاہری بات ہے ہمیں تو وہ آمدنی دے گا، لیکن معاشی اصطلاح میں اگر ہم بات کریں، اگر ہم اپنی معیشت کی بات کریں تو ہماری معیشت میں ایک کارخانہ پہلے ایک اور بندے کے نام تھا، پھر آپ نے خرید لیا، صرف آنرشپ چینج ہوئی، سرمایہ کاری نئی سرمایہ کاری نہیں ہوئی. تو لہٰذا معاشیات میں ہم سرمایہ کاری اسے کہتے ہیں جب کوئی نئی چیز بنائی جائے، معیشت میں نئی چیز لے کے آئی جائے، نئے کارخانے بنائے جائیں، نئے گھر بنائے جائیں، نئی آفیسز بنائے جائیں، تو اس کو ہم سرمایہ کاری کہتے ہیں. سرمایہ کاری سے مراد افراد کی بچائی ہوئی رقوم کو ایسے کاموں یا منصوبوں میں لگانا ہے جہاں سے مزید آمدنی حاصل ہونے کی امید رہے. یاد رہے سرمایہ کاری کا مطلب نئے کارخانے تعمیر کرنا، نئے مکان بنانا، مگر پرانی گاڑی بیچنا وغیرہ سرمایہ کاری نہیں کہلاتی. اگر آپ پرانا کرتے ہیں تو وہ انڈیویجولی سرمایہ کاری ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس کو ہم سرمایہ کاری نہیں کہہ سکتے. معیشت کے حساب سے تو اس میں ایک بندے کی آنرشپ چینج ہو جاتی ہے، چیز کی دوسرے کے بندے کے پاس چلی جاتی ہے. تو لہٰذا نئی سرمایہ کاری سے مراد معیشت میں نئے کارخانے وغیرہ لگانا ہے. اب ہمارے پاس ہے سرمایہ کاری کی اقسام. سرمایہ کاری کی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن آپ لوگ ابھی صرف 2 اقسام ہی پڑھیں گے: خود اختیار سرمایہ کاری اور ترغیب یافتہ سرمایہ کاری. خود اختیار سرمایہ کاری ایسی سرمایہ کاری ہوتی ہے جو آمدنی سے متاثر نہیں ہوتی. نارملی ہم لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں تو ہماری سرمایہ کاری آمدنی سے متاثر ہوتی ہے. اگر ہماری آمدنی زیادہ ہوگی تو ڈیفینیٹلی ہم سرمایہ کاری زیادہ کریں گے، اور اگر ہماری آمدنی کم ہوگی تو ہم سرمایہ کاری کم کریں گے. اور یہ حکومت کا بھی پوائنٹ آف ویو یہی ہوتا ہے. لیکن خود اختیار سرمایہ کاری ایسی ہوتی ہے جو آمدنی کی وجہ سے نہیں ہوتی، اور جو ہم ویسے ہی کرتے ہیں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے. اور خود اختیار سرمایہ کاری حکومت کرتی ہے، جیسے سڑکوں کی تعمیر، پلوں کی تعمیر وغیرہ. یہ چیزیں ہمارے ملک میں ضروری ہوتی ہیں اور یہ ہمیں ہر حال میں چاہیے ہوتی ہیں. تو لہٰذا اس میں آمدنی کو نہیں دیکھا جاتا. جو پروجیکٹ زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کو کیا جاتا ہے، چاہے وہ ہسپتال کی تعمیر ہو، چاہے وہ یونیورسٹی کی تعمیر ہو، چاہے وہ پلوں کی تعمیر ہو. تو ایسی تمام سرمایہ کاری جو آمدنی سے متاثر نہیں ہوتی وہ خود اختیار سرمایہ کاری کہلاتی ہے. دوسری ہے ہمارے پاس ترغیب یافتہ سرمایہ کاری. ترغیب یافتہ سرمایہ کاری جیسے نام سے ظاہر ہے ترغیب دیتی ہے ہمیں، یعنی کہ جو آمدنی سے ترغیب پاتی ہے. اگر آمدنی بڑھ جائے تو وہ سرمایہ کاری بڑھ جاتی ہے، اگر آمدنی کم ہو جائے تو وہ سرمایہ کاری کم ہو جاتی ہے. جیسے کہ اگر عام انسان کے پاس آمدنی بڑھے گی تو وہ اپنی جو فیکٹری ہے یا اپنی سرمایہ کاری ہے اس کو اپنے پروجیکٹس کو وسعت دینے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر اس کی آمدنی کم ہے یا کم ہو جاتی ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ اپنا پورا کاروبار بند کرنے کی بجائے اس کو جو ہے اس کے کچھ یونٹس بند کر دے اور پورا کاروبار اس کا باقی کا چلتا رہے. تو ایسی چیزیں جو ایسی سرمایہ کاری جو آمدنی سے متاثر ہوتی ہے وہ خود ترغیب یافتہ سرمایہ کاری کہلاتی ہے. مثال کے طور پر فیکٹری کی عمارت اور مشین تو خود اختیار سرمایہ کاری کے زمرے میں آتی ہیں، مگر فیکٹری میں اشیاء و خدمات کی تیاری پر اٹھنے والے اخراجات ترغیب یافتہ سرمایہ کاری کہلاتے ہیں. اب ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک ہے
قومی آمدنی کا توازن۔ قومی آمدنی کا توازن کہاں ہوتا ہے؟ دو شعبی معیشت سے مراد ہم کہتے ہیں کہ ہماری معیشت میں، جیسے آپ نے پہلے دیکھا تھا جب ہم نے خام ملکی پیداوار، خام قومی پیداوار پڑھی تھی، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ معیشت میں دو شعبے کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک صرف اور ایک سرمایہ کاری۔ دو شعبے ہوتے ہیں، صرف اور سرمایہ کاری، یعنی کہ ہم کہاں سے ارن کرتے ہیں، ہماری جو تمام جو اکنامک یا معاشی سرگرمیاں ہوتی ہیں ان کا محور ہوتا ہے کہ ہم کیسے خرچ کرتے ہیں اور پھر اس پہ سرمایہ کاری کی جاتی ہے۔ جو سرمایہ کاری ہوتی ہے وہ ایکچولی ہمارے خرچ کرنے پر ہی جنریٹ ہوتی ہے، خرچ کرنے پر ہی انویسٹ کرتے ہیں ہم۔ جتنی زیادہ چیزیں مارکیٹ میں یا جو چیز کی مارکیٹ میں زیادہ طلب ہوگی، ڈیفینیٹلی اسی چیز میں لوگ زیادہ سرمایہ کاری کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں نا عام حالات میں پوچھا جائے کہ کون سی چیز ہم بنائیں، اگر کسی نے انویسٹ کرنا ہے تو وہ پوچھا جائے کس چیز میں انویسٹ کریں، تو وہ کہتے ہیں فلاں چیز کی بہت ڈیمانڈ ہے، آپ اس شعبے میں انویسٹ کر لیں۔ تو وہ ایسے ہی ہے کہ جب صرف زیادہ ہوتا ہے تو ان رسپونڈ آف کنزمپشن انویسٹمنٹ بھی ہماری زیادہ ہوتی ہے۔ دو شعبی معیشت میں صرف اور سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ تین شعبی معیشت میں اس میں ہم حکومت کو بھی شامل کر لیتے ہیں، یعنی کہ صرف عام لوگوں کی سرمایہ کاری اور حکومت کے صرف اور سرمایہ کاری۔ اور چار شعبی معیشت میں ہم جو بیرونی دنیا سے تعلقات ہوتے ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں، تجارت خارجہ یعنی کہ برآمدات اور درآمدات کو۔ دو شعبی معیشت میں قومی آمدنی کی متوازن سطح سے مراد وہ سطح ہوتی ہے جہاں پر ملک کی مجموعی طلب مجموعی رصد کے برابر ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ قومی آمدنی کا توازن کہاں ہوتا ہے، یا اگر ہم عام حالات میں بات کریں تو ہمارے گھر کا توازن کہاں ہوتا ہے، جہاں ہماری آمدنی کم از کم ہماری اخراجات کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ہماری مجموعی طلب ہماری مجموعی رصد کے برابر ہو جاتی ہے۔ مجموعی طلب ہماری ہوتی ہے C+I، یعنی کہ کنزمپشن پلس انویسٹمنٹ، صرف جمع سرمایہ کاری۔ یہ ہماری طلب ہوتی ہے۔ ہماری طلب کے پوائنٹ آف ویو سے، ہمارے طلب کے رسپانس میں سرمایہ کاری بڑھتی ہے۔ اور پھر ہمارے پاس ہوتی ہے مجموعی رصد C+S، یعنی کہ ہماری کنزمپشن پلس سیونگز، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم کیا صرف کرتے ہیں اور کیا بچا لیتے ہیں۔ دوسری طرف قومی بچتیں اور سرمایہ کاری آپس میں برابر ہو جائیں۔ نارملی ہمارا یہی کانسیپٹ ہے کہ ہماری بچتیں سرمایہ کاری کے برابر ہوتی ہیں، کیونکہ اگر ہم انڈیویجولی بھی دیکھیں تو ہم جو بچاتے ہیں اس کو سرمایہ کاری میں لگاتے ہیں۔ اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ ہم بینک سے لون وغیرہ لے لیتے ہیں، تو بینک سے جو لون لیتے ہیں وہ بھی بینک میں لوگوں کا ہی پیسہ ہوتا ہے، لوگوں کو ہی سیونگز ہوتی ہیں جو انہوں نے بینک میں رکھوائی ہوتی ہیں، اور وہاں سے ہم لون لے کے، وہاں پہ سے ہم قرض لے کے سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ ملک میں جتنی بچتیں ہوں گی اتنی ہی سرمایہ کاری ہوگی۔ جب یہ آپس میں برابر ہو جائیں گی تو ہم کہیں گے قومی آمدنی کی متوازن سطح ہوتی ہے۔ مجموعی طلب اور مجموعی رصد کے طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں، مجموعی طلب اور مجموعی رصد کے طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ قومی آمدنی کا توازن وہاں ہوتا ہے جہاں مجموعی طلب مجموعی رصد کے برابر ہوتی ہے۔ C+S = C+I۔ اب یہ ہم لوگ میتھمیٹیکل ایک اصول ہے، دیکھتے ہیں کہ جو ہماری ایکویشن کے دونوں سائڈ پہ ایک جیسی چیز ہوتی ہے اس کو ہم کینسل آؤٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں C دونوں کینسل آؤٹ ہو جائیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ S = I۔ اوپر والی مساوات میں C یعنی صرفی اخراجات مشترک ہے، اس لیے S یعنی کہ سیونگ انویسٹمنٹ، بچتیں سرمایہ کاری کے برابر ہوتی ہیں۔ سمپل سی ایکویشن ہے۔ اگر آپ کے پاس اس طرح ہو کہ 10 + 20 ہو، اور اگر ہم لوگ دیکھیں تو 10 + 20 ہو اسی طرح سے، تو آپ سمپلی 10 کو کینسل آؤٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے پاس آ جائے گا 20 = 20۔ اب ہمارے پاس ہے بچت اور سرمایہ کاری کا طریقہ۔ بچت اور سرمایہ کاری کے طریقے میں ہے کہ قومی آمدنی کا توازن وہاں ہوتا ہے جہاں اب آپ کی کل کے لیے اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے C = 20 + 0.6y لینا ہے، 8y نہیں لینا۔ C = 20 + 0.6y، اور آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ 20 ہی ہوگی،
اس سے آپ نے یہ والا سارا گوشوارہ ایز اٹ از بنانا ہے، لیکن اس میں ویلیو چینج کر دینی ہے۔ c = 20 + 0.6y کے ساتھ آپ نے اس گوشوارے کو بنانا ہے، اور آپ نے اس کا انٹرول 50 کا نہیں لینا، یعنی کہ قومی آمدنی کا جو ڈفرینس ہے وہ انہوں نے 50 کا لیا ہے، آپ نے 100 کا ڈفرینس لے کے اس کو سولو کر کے گوشوارہ کی تصویر بنا کے مجھے سینڈ کرنی ہے، اور ایک پیج پہ آپ نے اس کو بنانا ہے، اوپر اپنا نام اور رول نمبر مینشن ہونا چاہیے آپ کا۔ اللہ حافظ۔